اب اللہ نے 50 نمازیں دی تھیں، کم کرتے کرتے کتنی کر دیں؟ وہی 5۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب 5 ہی کرنی تھی تو 50 کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بعض دفعہ مشکل احکام دیتے ہیں لیکن ابھی صحابہ نے عمل کیا نہیں ہوتا کہ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، ایسا بھی ہوا ہے قرآن میں۔ یہ بتانے کے لیے کہ اصل تو ہم یہ حکم دینا چاہتے تھے مگر تمہاری رعایت میں ہم اپنے حکم کو چینج کر رہے ہیں۔ اگر پہلے ہی حکم دیا جاتا نا آسان والا تو پتہ کیا چلتا کہ اللہ اصل کیا چاہتے تھے اور آسانی کر کے کیا چاہتے ہیں۔ تو اصل تو یہ تھا کہ اللہ چاہتے تھے ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھیں؟ 50 ٹائم، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ یہ مشکل میں پڑ جائیں گے اور جہنم میں جانے والوں کی تعداد اور زیادہ بڑھ جائے گی، اس لیے اللہ نے کہا کہ میں تمہاری رعایت کرتا ہوں۔ جیسے بیوہ عورت کو نکاح کے پیغام سے اللہ نے منع کیا لیکن اللہ نے فرمایا اللہ کو پتہ ہے تم باز نہیں آؤ گے تو اشارتاً پیغام بھیج سکتے ہو، وہ اس زمانے کی بات ہے۔ تو اسی طرح قرآن میں آتا ہے کہ ہم حکم دے رہے ہیں کہ جب نبی کی محفل میں جاؤ تو پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ پھر اللہ نے فرمایا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تم ڈرتے ہو کہ ہر چیز میں پہلے صدقہ دینا پڑے گا، چلو معاف کیا، نہیں دو صدقہ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ قرآن کی عادت ہے، اس سے اللہ کی رحمت کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہ بھی کہ اسلام کے احکام میں بھی اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ میں بھی تمہاری طبیعت کا، تمہاری کمزوری کی رعایت کرتا ہوں۔ تو جب اللہ ہماری رعایت کر کے احکام دے رہا ہے تو ہمیں بھی اپنے ماتحتوں کا خیال بولو کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں بتاتا ہے کہ اصل تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ چاہتا ہوں حکم ہو، لیکن تم نہیں عمل کر سکو گے، چلو یہ اس پر عمل کرو۔ تو جب اللہ انسانوں کی رعایت کرتا ہے تو انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی رعایت کرا کریں۔ اتنا بوجھ کسی پہ نہ ڈالیں کہ بس تیر کی طرح سیدھے چلو تم، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی۔ انسان ٹیڑھا میڑھا ہے، آڑا ترچھا ہے، اس کو بالکل ہر چیز میں ایکوریٹ کرنے کی کوشش کریں گے نہ، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی کا مطلب مسجد کا امام بھی پورا سیدھا، نہ مفتی صاحب پورے سیدھے ہو سکتے ہیں، نہ مسجد کا امام ہو سکتا ہے، نہ کوئی بزرگ پورے ایکوریٹ ہو سکتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب نے اس دن بیان میں یہ بول دیا تھا، مفتی صاحب اس دن وہاں انڈا موڑ پہ بیٹھے ہوئے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چائے پی رہے تھے، یہ علماء کے بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہوتا۔ اس دن مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا بھاڑ میں جائے۔ چلتا ہے مارکیٹ میں سب۔ ہاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں کیڑے نکالنے کے لیے، کچھ لوگ کیا ان کا کام ہی یہی ہے کہ اس کے کیڑے جمع کر کے ایک شاپر میں لا کے پوری کیڑوں کی دکان کھولی۔